الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی بہت مشہور آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رب ذوالجلال کا یہ وہ کلام ہے جس کلام کی عظمت کو خود قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو علی السماوات آسمانوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا کہ اس کو قبول کر لو، اس کی ذمہ داری اٹھا لو، اس کے احکامات پر تم عمل کرو، لیکن فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے انکار کر دیا، ہمارے بس کی بات نہیں، ہمارے بس کی بات نہیں، ہمارے بس کی بات نہیں، سب انکار کر بیٹھے۔ آپ اندازہ لگے پہاڑ کی صلابت مشہور، آسمان کی بلندی مشہور، زمین کی وسعت مشہور، ان تمام چیزوں نے اپنے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے اور کہہ دیا کہ ہمارے بس کی بات نہیں صاحب، جا کر وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس انسان نے اٹھا لی ذمہ داری۔ یہ اللہ کتنا بڑا بہادر ہے، جو کام آسمانوں سے نہیں ہو سکا وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا، جو کام زمینوں سے نہیں ہو سکا اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو گیا، جو کام پہاڑوں سے نہیں ہو سکا اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کتنا بڑا کام اس نے انجام دیا ہے، لیکن قرآن کریم تو قربان چاہیے۔ قرآن کہتا ہے انہ کان ظلوما جہولا، بڑا ظالم بے تکا کام کرنے والا آدمی ہے، مہا جاہل ہے، مہا جاہل ہے۔ کام کیا آسمانوں سے نہ ہو سکا، زمینوں سے نہ ہو سکا، پہاڑوں سے نہیں ہو سکا، اعلان ہونا چاہیے تھا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے شاباش، تو نے وہ کام کیا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی مخلوقیں کر نہیں سکی ہے، شاباش شاباش شاباش۔ قرآن دیتا ہے انہ کان ظلوما جہولا، بہت بڑا ظالم ہے۔ سب علماء بیٹھے، انہ ظالما نہیں کہا، یہ ظالم قسم کا آدمی ہے، بے تکے کام کرنے والا آدمی ہے، یہ بھی نہیں کہہ دیا۔ جاہل قسم کا آدمی ہے، بے قوالک کا آدمی ہے، سمجھ بوجھ نہیں رکھا کرتا ہے۔ آپ سب جانتے ہو، مجھ سے زیادہ واقف ہو گئے کہ ظلوم مبالغہ کا صیغہ، جہول مبالغہ کا صیغہ، گویا کہ بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا جاہل ہے، مہا جاہل ہے۔ تو لہٰذا اتنا بڑا القاب کہ آدمی سے تحمل نہ ہو سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز مرحمت فرما دی۔ لیکن اگر اس کی گہرائی میں تم اترو گے، اس کی تہ تک اگر پہنچنے کی تم کوشش کرو گے تو یہ انسان کی مذمت نہیں، دراصل انسان کی بہت بڑی تعریف ہے۔ جاہل کس کو کہا جایا کرتا ہے؟ لاؤڈ اسپیکر۔ بتاؤ مجھے، یہ لاؤڈ اسپیکر جاہل ہے؟ ھذا جاہل وهذا الكرسي الذي جلس عليه نائب المدير جاهل وهذه المنصة الخطابية التي جلس عليها العلماء الكبار جاهل۔ تو بتاؤ اس اسٹیج کو تم جاہل کہو گے، اس کرسی کو تم جاہل کہو گے، اس لاؤڈ اسپیکر کو جاہل کہو گے، فینس کو جاہل کہو گے، کس کو جاہل کہو گے؟ جس کے اندر علم کی صلاحیت پائی جاتی ہے، جاہل اس کو کہا جایا کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر علم کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی، جس کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ اگر انسان یہ اپنے سینے کے اندر علوم کے دریاؤں کو سمونا چاہتا ہے سر جا کر کے، تو وہ سب دریاؤں کی کم ہو جائے گی۔ اگر انسان عدل و انصاف کرنا چاہتا ہے تو عدل و انصاف کی صلاحیت اس کے اندر اتنی پائی جایا کرتی ہے کہ ایک ہی گھاٹ کے اوپر بھیڑ بھی اور بھیڑیا بھی پانی پی لیا کرتا ہے، تو بھیڑیا بھیڑ کو بالکل نہیں تک پہنچایا کرتا تھا۔ یہ کب ہوا کرتا ہے جب کہ آدمی عدل و انصاف سے کام لیا کرتا ہے، ایمانداری سے کام لیا کرتا ہے، دیانتداری سے کام لیا کرتا ہے، تو عدل و انصاف اس کا پورے عالم کے اندر پھیل جایا کرتا ہے، اور بڑے بڑے درندے اپنی ساری کی ساری درندگی بھول جایا کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کی بہت بڑی تعریف ہے، اس کی دیانتداری کی تعریف ہے، اس کی عدل و انصاف کی صلاحیت کی تعریف ہے، اور اسی کے
خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا تھا کہ تاکہ روئے زمین کا عدل و انصاف قائم کیا جائے، ورنہ قرآن کریم برداشت کرے، قرآن کریم کی قوت کو آپ برداشت کر سکے، ہم برداشت کر سکے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر پہاڑوں پر اس قرآن کریم کو نازل کر دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا، لرز جاتا ہو، دم جاتا ہو، پھٹ جاتا ہو۔ لیکن کیا ہوا تھا؟ قرآن کریم انسان نے برداشت کر لیا، ایسے نہیں برداشت کیا۔ انه لتنزیل رب العالمین، نزل به الروح الامین، اللہ نے اتارا، جبریل کے واسطے سے اتارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ اگر حضور کے قلب اطہر پر قرآن کریم کو پہلے نہ نازل کیا گیا ہوتا تو یہ قدر چھوٹے چھوٹے بچے یہ قرآن کریم کے 30 پاروں کے حافظ نہیں ہو سکتے تھے صاحب۔ چنانچہ کیسے برداشت کیا ہم نے اور آپ نے؟ سورج کو دیکھتے ہیں، مئی جون کا مہینہ آنے والا ہے۔ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ مارچ ختم ہونے کے قریب ہے، اپریل آئے گا، مئی جون کا مہینہ آئے گا۔ مئی جون کے مہینے میں ذرا آپ یہاں بیٹھ کر کے دیکھیے گا، یہ پردہ آپ کے لیے ناکافی ہو جائے گا، سر سے لے کر کے پیر تک پسینہ اتر جائے گا، یہ کیفیت آدمی کی ہو جایا کرتی ہے، معاملہ ہو جایا کرتا ہے، آدمی کی کھوپڑی پکڑنے لگا کرتی ہے، یہ کیفیت مئی جون کے مہینے میں ہوا کرتی ہے۔ گرمی کے مارے بےتاب اور بے قرار ہو جایا کرتا ہے آدمی، گھر میں اندر سکون نہیں ملا کرتا، پنکھے گھوم رہے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن کمرہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی گرمی کا احساس مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اگر اسی کی لائٹ کو، اس کی شعاع کو شیشے میں قید کر کے اور کمرے کے اندر کی طرف کو اگر ڈالیں گے تو مجھے بتاؤ کہ آدمی جل جائے گا اس شعاؤں کے ذریعے سے؟ اگر شیشہ لے کر، آئینہ لے کر، جیسے بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، کھیل کرتے رہتے ہیں کہ سامنے شیشہ لے لیں گے اور کسی کی آنکھ پہ ڈالیں گے، اس کو چڑھائیں گے، اس کو چڑھائیں گے، اس کی آنکھ پہ ڈالیں گے، اس کی آنکھ پہ ڈالیں گے، اس کے چہرے پر ڈالیں گے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بچوں کو شرارت کرتے ہوئے سارے۔ تو آپ مجھے بتاؤ، آپ کی جہاں دھوپ لگ رہی ہوگی، گرمی لگ رہی ہوگی، جلن محسوس ہو رہی ہوگی، پسینہ آنا شروع ہو جائے گا آپ کو، نہیں صاحب جا کر وہی سورج ہے ڈائریکٹ اس کی شعاعیں پار کرتی ہیں، تو کیفیت یہ ہوا کرتی ہے کہ آدمی ایسا لگتا ہے کہ جیسے جھلسا جا رہا ہے، آسمان سے شعلے برس رہے ہیں، لیکن وہی سورج ہے جب شعاؤں کے ذریعے سے اندر اس کی شعاعیں پہنچائی جایا کرتی ہیں، آئینے کے ذریعے سے جو اس کی لائٹ اندر ڈالی جایا کرتی ہے، تب اس کے اندر وہ گرمی نہیں رہا کرتی۔ تو جس طریقے سے آئینے اور شیشے کے ذریعے سے پڑنے والی لائٹ میں وہ گرمی نہیں رہا کرتی، قرآن کریم کی خصوصیت یہی تھی، اگر ہمارے سینوں پر ڈائریکٹ نازل کر دیا جاتا سینے پھٹ جاتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں کے واسطے سے ہو کر کے ہم تک پہنچائے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں نے بھی اس کو برداشت کر دیا۔ تو اس لیے قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچائے دوستو جا کر کے۔ اس قرآن کریم کو پڑھنا بھی عبادت، سمجھنا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، حتیٰ کہ اہل قرآن تک کو دیکھنا عبادت قرار دیا گیا اور ثواب ملا کرتا ہے دوستو جا کر کے۔ اور قرآن کریم پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملا کرتی ہیں آپ سب جانتے ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو دوستو، یہ ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملا کرتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے مثال بھی بیان کی تو عجیب مثال بیان فرمائی۔ یہ نہیں کہا الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک حرف میں نہیں کہتا، بلکہ کہنا چاہیے الف ایک حرف، لام ایک حرف، الحمد ہا ایک حرف۔ یہ مثال بھی اللہ کے رسول دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے مثال ہی دی سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر کے۔ جب قرآن کریم کی پہلی بڑی سورت سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، اس کے شروع کا ایک حصہ کے نام لے کر اللہ کے رسول فرماتے الف لام میم۔ میں نہیں کہتا کہ ایک حرف، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، 10 نیکیاں ایک حرف پر، 20 نیکیاں دوسرے والے حرف پر مل کر، 30 نیکیاں تیسرے والے حرف مل کر کے، یہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ نقطے پر غور فرمائیے اور آپ توجہ دیجئے کہ اللہ کے رسول نے اسی بات کو کیوں بیان فرمایا، الحمدللہ رب العالمین کو کیوں نہیں بیان فرمایا؟ صرف اس لیے کہ قرآن کریم کا یہ حرف و کلمہ وہ ہے
جس کو سارے کے سارے بڑے بڑے مفسرین کہہ دیا کرتے ہیں اللہ عالم بمرادہ، اللہ اس کے مطلب کو زیادہ جاننے والا۔ صاحب جلالین پڑھنے والے یہ لوگ سب پر جملے ہیں اللہ عالم بمرادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مراد کو جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، علماء کرام نے کچھ تعویلات کر رکھی ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، انہ نزل بہ الروح الامین، جبریل علیہ السلام لے کر جائے، لام سے مراد اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ سے کلام اترا، جبریل کے واسطے سے پہنچا، محمد الرسول اللہ کے اللہ کا نازل ہوا، انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المرسلین۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا، ٹھیک ہے ایک مطلب بیان کیا ہے لوگوں نے، لیکن یہ حقیقت معنی نہیں کسی قیمت پر بھی تھا۔ کیوں بیان فرمایا اللہ کے رسول نے؟ یہ اس بات کو بتانے کے لیے جو توقع یہ کہا کرتا ہے کہ قرآن کریم کو رٹو طوطے کی طریقے سے پڑھنے سے کیا فائدہ، اس طبقے کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری مائی نے دودھ پلایا ہے تو بتاؤ اسلام کے معنی کیا ہوا کرتے ہیں، اور اسلام کے معنی کوئی نہیں جانا کرتا، اور تب بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں 10 نیکیاں ملا کرتی ہیں۔ ارے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھو گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، اور قرآن کریم کو اگر سمجھ کر کے پڑھو گے تو بے شمار نیکیاں ملیں گی۔ دوستو یاد رکھیں، یہ بتانا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بغیر سمجھے پڑھنا بھی سوال ہے۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه۔ کیا آپ جلدی جلدی حضور جو زبان چلایا کرتے مت چلائیے، قرآن کریم ہم پڑھوا کریں، ان علينا جمعه وقرآنه، قرآن کریم کو ہم آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے، پورا قرآن کریم اتار دیں گے، محفوظ کر دیں گے صاحب جا کر کے۔ یہ قرآن کریم اتارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، محفوظ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب جا کر کے۔ معلوم ہوا کہ ایک مستقل مقصد ہے نبی کا کہ نبی پر قرآن کریم نازل کرنے کا، اور پھر قرآن کریم کہتا ہے ثم ان علینا بیانا۔ معلوم ہوا کہ تلاوت پہلا مرتبہ اور قرآن کریم کی تفہیم اور مقصد کو سمجھانا دوسرا مرتبہ تھا۔ معلوم ہے سمجھ کے پڑھو تب بھی ثواب ہے، اور بغیر سمجھے پڑھو تب بھی ثواب ملا کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں ذکر پر یعلمہم الکتاب یتلو علیہم آیاتک، قرآن کریم کو اللہ کے رسول پڑھ کر کے سنایا کرتے، پھر اس کا یعلمہم الکتاب، قرآن کریم کو سمجھایا نہیں کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی زندگیوں میں قرآن کریم کو داخل بھی کیا کرتے ہیں۔ یہ 3 مقاصد نبوت تھے، ان میں تلاوت مستقل ایک مقصد، قرآن کریم کا سمجھنا سمجھانا مستقل ایک مقصد، اور قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنے سینوں میں اتار کر اس پر عمل کرنا ایک مستقل مقصد۔ یہ 3 کارہائے نبوت ہیں، ان تینوں کے مقصد کے خاطر نبوت کی باسط ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی باتوں کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔